إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما آمين. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی بڑائی بزرگی، حمد و ثنا، تعریف اور توصیف صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ وہ اکیلا تنہا اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہ کبھی تھکتا نہیں، کبھی اونگتا نہیں، کبھی اس کو نیند نہیں آتی۔ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی بیوی بچے نہیں، نہ اس کو ان تمام چیزوں کی حاجت اور ضرورت ہے۔ بعدہ بے شمار انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین خاتم النبیین بنا کر بھیجا، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہوگا، وہ دجال و کذاب گردانا جائے گا۔ حاضرین جمعہ، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں دین اسلام کے نام پر دن، ہفتے اور مہینے اور سال کے اعتبار سے الگ الگ رسم و رواج، بدعت و خرافات رائج ہے۔ ہم اور آپ جس مہینے میں داخل ہوئے ہیں، یہ مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ شاید آپ لوگوں کو اس کا نام معلوم ہے۔ کون سا مہینہ ہے جس کو نام رجب کا؟ آج 3 تاریخ ہے، اور اس رجب کے مہینے کے شروعات ہوتے ہی جس کام سے اللہ رب العالمین نے روکا وہی کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سال کے مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک جب سے زمین و آسمان کو اللہ رب العالمین نے بنایا تبھی سے 12 ہے۔ سال میں 12 مہینے ہوں گے، اللہ رب العالمین نے فکس کیا ہے، یہ کسی انسان نے نہیں بنایا۔ اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں،
جن مہینوں میں خاص طور سے گناہوں سے بچنا چاہیے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہٰذا اپنے نفسوں پر ان دنوں میں ظلم نہ کرو، یعنی گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے شریعت کے خلاف چل کے ان مہینوں میں خاص طور سے اپنے اوپر ظلم نہ کرو. لیکن اللہ رب العالمین نے جس کام سے روکا کہ اس مہینے میں ظلم نہ کرو، یہ مہینہ شروع ہوتے ہی گناہ کا کام چالو ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی چالو ہو جاتی ہے. اب دیکھیے بدعتیوں نے بدعت یہ گڑھ رکھا ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو، رجب کا مہینہ اسٹارٹ ہوتے ہی پہلا جو جمعرات آئے، اس جمعرات کو مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز ادا کی جائے، اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ بھی ان لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر رکھا ہے کہ ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرنا ہے، اور کون کون سی سورت کتنی بار پڑھنی ہے، کون کون سی دعائیں کہاں کہاں پڑھنی، کیسے پڑھنی ہے، پورا اپنی طرف سے گڑھ رکھا ہے. رجب کے مہینے کے تعلق سے ہمیشہ ذہن بنا لیں، کہیں بھی تقریر ہو رہی ہو، جلسہ ہو رہا ہو، کتنے بڑے علامہ بیان فرما رہے ہوں، اگر رجب کا مہینہ لے کر قال رسول اللہ عن انس عن نبی جابر فلاں فلاں صحابیوں کا نام لے کر، اللہ کے رسول کا نام لے کر حدیثیں پڑھ رہے ہوں، آنکھ بند کر کے کہہ دو بھلے آپ کچھ نہیں جانتے ہو ضعیف روایت ہے، یا تو کہہ دو موضوع روایت ہے. کوئی بھی صحیح حدیث رجب کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کوئی بھی حدیث، سوائے اس کے کہ قرآن کی یہ آیت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی حدیث ہے کہ 4 مہینے حرمت و ادب کے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ ان مہینوں میں سے شامل ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا قرار دیا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی حدیث اس کی فضیلت یا خاص طور سے کسی خاص عبادت کے تعلق سے اس مہینے میں ثابت نہیں ہے. کوئی کتنی بھی عربی پڑھ رہا ہو، لمبی لمبی حدیثوں کا نام لے کر عربی میں پڑھ رہا ہو، پھر ترجمہ کر رہا ہو، آنکھ بند کر کے کہیے کہ یہ ضعیف روایت ہے یا تو موضوع روایت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. لیکن اس مہینے کی سٹارٹنگ ہے جیسے ہوتی ہے، پہلا جمعرات جو آئے گا، مغرب عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز ادا کی جائے گی مخصوص طریقے سے، مخصوص انداز میں، اور اس کا نام صلاۃ الرغائب رکھا جاتا ہے، صلاۃ الرغائب. اسی طریقے سے اس مہینے میں بہت ساری خرافات ہوتی ہے. اب دیکھیے اس مہینے کی 22 تاریخ جیسے آتی ہے، 22 تاریخ، حالانکہ اس مہینے میں غالباً ہر دن کنڈے بنتے رہتے ہیں اور کنڈے چڑھے ہوتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، اور جب 22 تاریخ آتی ہے، 22 تاریخ کو خاص طور سے یہ کنڈا بنایا جاتا ہے، اور عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان مشکل میں ہے تو کنڈے بھرنے کی وجہ سے، امام جعفر صادق کے نام سے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کی وجہ سے اس کی مشکل دور ہو جائے گی، اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اس کی غربت، اس کی قلاشی، اس کی مفلسی ختم ہو جائے گی. اللہ رب العالمین اسے غنی اور مالدار بنا دے گا. اور اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، قصہ ہے جو لوگوں نے گڑھ رکھا ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے. اس واقعے کا مختصر یہ ہے کہ ایک انسان تھا مدینہ میں ایک ایسا انسان تھا جو بڑا غریب تھا. 12 سال تک کانٹینیو اس نے غربت گزاری اور ہر ممکن کوشش کرتا رہا کہ وہ مالدار ہو جائے، اس کی فقیری محتاجگی دور ہو جائے، لیکن اس کی غریبی اور محتاجگی دور نہ ہوئی. اور اس کی بیوی وزیر کے محل میں نوکری کرتی تھی، باندی کی حیثیت سے وزیر کے گھر میں نوکری کرتی تھی. لہٰذا ایک دن امام جعفر کا اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادھر سے گزر ہوا، اور وزیر کے محل کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ ان کے ساتھیوں نے بتایا آج 22 رجب ہے. اور وزیر کے یہاں اس لکڑہارے کی بیوی جو غریب تھا جھاڑو لگا رہی تھی، وہ یہ باتیں سن رہی تھی. تو امام جعفر نے کہا کہ اگر آج 22 رجب ہے، غالباً یہ بھی کہا کہ آج میری پیدائش کا دن ہے، غالباً لوگوں نے یہی عقیدہ بنایا ہوا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آج کے دن اگر کوئی بازار جائے اور نیا کنڈا خرید کے لائے اور اس میں کوئی میٹھی چیز غالباً پکائے
اور میرے نام کی نیاز دینے کے بعد میرے وسیلے سے اگر دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی مشکل کو دور کر دے گا، اللہ رب العالمین اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، غربت اور خلاشی کو دور کر دے گا۔ انہوں نے یہ تمام باتیں کہیں، لکڑہارے کی بیوی یہ باتیں سن رہی تھی، لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا جیسا انہوں نے کہا تھا، گئی مارکیٹ، کونڈا خریدا، پکایا، بانٹا، اور اس کی غربت اور خلاشی دور ہو گئی۔ اور اس کے بعد سے تقریباً آج تک یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ اللہ کرے کہ رسم، یہ بدعات، یہ خرافات ختم ہو جائے، قیامت تک نہ چلے، اللہ ایسا کرے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کی کوئی سچائی نہیں ہے، اس واقعے کی کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امام جعفر صادق کی پیدائش بھی 22 رجب نہیں ہے، نہ یہ مہینہ ہی ہے، الگ الگ تاریخ ان کے بارے میں آتی ہے۔ اور یہ بغداد میں غالباً رہتے تھے، اور 52 سال کی عمر پا کر وہیں انتقال کیے۔ ابو امیہ کے خلافت کے دور میں یہ باحیات تھے، زندہ تھے، اور انہی کے دور میں یہ زندگی گزارے۔ یہ منمانی اور گڑھا ہوا قصہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے، اگر اس قصے کو صحیح مان بھی لیا جائے، درست مان بھی لیا جائے، تو اس میں شرک پایا جاتا ہے، اس میں شرک پایا جاتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، جبکہ اللہ کے لیے نظر ماننا درست ہے، باقی کسی کے لیے نظر ماننا درست نہیں ہے، اور غیر اللہ کو گویا کی مدد کے لیے اس میں پکارا جا رہا ہے، امام جعفر صادق کے ذریعے سے مدد حاصل کی جا رہی ہے، جو کہ شرک ہے۔ اور اللہ رب العالمین عقل دے مسلمانوں کو، صحیح سمجھ دے۔ کتنے بے عقل ہیں، کبھی عقل نہیں اپنی یوز کرتے، استعمال کرتے، کہ اللہ رب العالمین جو حی اور قیوم ہے، جس کی صفت لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، جو سونا تو دور کی بات، جس کو اونگ تک نہیں آتی، اس کو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے اندر یہ عیب سمجھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، جبکہ یہی پیر صاحب اگر زندہ ہوتے ہیں تو کئی لوگ اپنی زبانوں میں بات کرنے لگے، پیر صاحب کنفیوز ہو جاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، خاموش رہو، کوئی ایک بولو۔ اور اگر کوئی الٹی زبان کا، یعنی ان کی زبان کا نہ ہو، کوڈی زبان کا ہو، وہ احمد آباد میں رہ کر صرف گجراتی جانتے ہو، اردو تک نہ جانتے ہو، اور آپ بنگلہ میں بات کریں تو ان کو سمجھ نہ آتی ہو، ایسے پیر صاحب اپنی باتوں کو جب عوام کے سامنے رکھنا ہوتا ہے تو مائک کا استعمال کرتے ہیں، بغیر مائک کے وسیلے کے وہ خود اپنی بات اپنے مریدوں تک نہیں پہنچا پاتے۔ لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوتا ہے تو نعوذ باللہ ان کے اندر ساری خوبیاں آ جاتی ہیں، ان کے اندر ساری خوبیاں آ جاتی ہیں۔ جب یہ منو ٹن مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں، ساری اچھائیاں آ جاتی ہیں، پھر وہ ڈائریکٹ سننے لگتے ہیں، سبھی بھاشاؤں کو سمجھنے لگتے ہیں، سارے لوگوں کو بیک وقت سن بھی لیتے ہیں اور فریاد رسی بھی کر لیتے ہیں۔ اتنی عقل نہیں ہے لوگوں کے اندر کہ اللہ رب العالمین جو حی اور قیوم ہے، نعوذ باللہ ایک مٹی کے نیچے مدفون شخص کے وسیلے سے سنو گا، زمین میں چلنے والے لوگوں کی نعوذ باللہ ڈائریکٹ آواز نہیں سن سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ایسے لوگوں کے اوپر جنت حرام ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ تو امام جعفر کے وسیلے سے اللہ رب العالمین کو پکارنا یا اور کسی کے وسیلے سے اسلام میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ وسیلہ تو اسلام میں جائز ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اسلام نے جس طریقے سے بتایا ہے وہ وسیلہ انسان اپنائے، یہ ناجائز وسیلہ نہ اپنائے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اپنائے۔ کوئی انسان باحیات ہو، نیک ہو تو اس سے کہیں کہ ہمارے حق میں دعا کرو، یہ وسیلہ جائز ہے۔ آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگائیں، یہ وسیلے جائز ہیں۔ یہ وسیلہ جائز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری مغفرت کر دے، نعوذ باللہ، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم دعا نہیں مانگ سکتے تو دنیا میں اللہ کا محبوب اور کون ہے؟ اللہ کے نزدیک اور کس کا مقام و مرتبہ ہے؟ یقیناً کسی اور کا نہیں۔ یہ وسیلہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ واقعہ سچا بھی ہو، ایک تو یہ واقعہ سچا ہی نہیں، لکڑہارے کا جو بیان کیا جاتا ہے کونڈے کے تعلق سے، اگر وہ یہ واقعہ سچا بھی ہو تو پھر بھی اس سے اسلام کا کوئی حکم نافذ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کئی صدیوں بعد کا یہ واقعہ ہے، کیسے یہ اسلام کا حصہ بن سکتا ہے؟ یقیناً یہ بدعات ہے، اور یہ بدعات اس طریقے سے بھی ہے
اور حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب کو اگر دیکھا جائے تو شیعوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، خوشیاں منانا اس میں، اور اس میں اچھا اچھا پکوان بنا کر لوگوں کو مدعو کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا، یہ شیعوں کی دین ہے۔ 22 رجب خلیفۃ المسلمین کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کا دن ہے، اور شیعہ حضرات یقیناً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں، بہت زیادہ نفرت رکھتے ہیں، اور انہی کی نفرت میں انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا، خوشی کو۔ لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم یوں ہی ایجاد کریں گے تو ہمارے دوسرے جو اس دنیا میں رہنے والے انسانی شکل میں مسلمان ہیں وہ ہماری باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے، سنی بھائی اس کو مانیں گے نہیں، لہٰذا انہوں نے اس چیز کو گڑھا، لکڑہارے کا واقعہ امام جعفر کے تعلق سے جوڑ کر انہوں نے اس کو ایجاد کیا، کتابوں میں لکھا، اور اس کو سنی بھائیوں نے اس کو قبول کر لیا اور اس پر عمل جاری کر دیے۔ تو یہ واقعہ سچا نہیں ہے، اور اس سے اسلام کا کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بدعات ایجاد کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اور مشرک اور بدعتی کا ٹھکانہ اسلام میں اگر اسی حالت میں مر گیا بغیر توبہ کیے ہوئے، بغیر توحید پر آئے ہوئے اور متبع رسول بنے ہوئے اور مر گیا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ شروع ہوتے ہی جہاں 22 رجب کو اللہ رب العالمین کی شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے، دین میں نیا کام ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس کام سے روکا گناہوں سے گناہ کا کام ہوتا ہے، اسی طریقے سے 27 رجب جب آتی ہے، رجب کی 27 تاریخ جب آتی ہے تو ایک اور بڑی خرافات، بڑی بدعات کا ایجاد ہوتا ہے شب معراج کے نام سے۔ شب معراج کے نام سے ایک اور بدعت ایجاد لوگوں نے کر رکھی ہے، اور اس شب 27 رجب آئے گی تو دن کا روزہ رکھیں گے اور رات میں قیام کریں گے، رات میں نمازوں کا اہتمام کریں گے، اسی طریقے سے اجالا وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ آپ مساجد میں دیکھیں گے رات بھر نعت، نظم اور دوسری محفلیں تقریروں کی چلتی رہتی ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً معراج ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو مورخین ہیں جنہوں نے تاریخ لکھی ہے خود کنفیوز ہیں، خود انہوں نے مختلف مہینے لکھے ہیں۔ 27 رجب تو دور کی بات، انہوں نے مہینوں میں بھی اختلاف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مہینے میں معراج ہوئی تھی۔ کسی نے محرم لکھا، کسی نے ربیع الاول لکھا، کسی نے جو ہے رجب لکھا ہے، اور خود کسی ایک مہینے کو متعین نہیں کر سکے۔ تو ہم اور آپ یہ کیسے تسلیم کر لیں کہ ہمارے بھائیوں نے جو تاریخ فکس کی ہے یقیناً شب معراج ہے۔ 27 رجب تو دور کی بات، مہینوں میں بھی اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ اگر 27 رجب کو دن میں روزہ رکھا جانا چاہیے اور رات کو قیام کرنا چاہیے، تو یقیناً یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری رہنمائی کریں۔ اور ہم اگر احادیث کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو 27 رجب کے تعلق سے کسی خاص عمل کو صحابہ کرام نے انجام نہیں دیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کہاں سے ہوئی تھی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی مکی زندگی میں ہوئی تھی۔ مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی۔ اس کے بعد کتنے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی گزارے، اگر آخری سال مان لیں مکہ کا، پھر بھی 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، اور ہر سال یقیناً وہ مہینہ اور وہ تاریخ آتی رہی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے اس تاریخ کو یا اس رات کو کوئی خاص عبادت نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الگ سے کسی بھی عبادت کا اہتمام نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ اگر صحابہ کرام نے اس رات کا اہتمام نہیں کیا، خاص طور سے کوئی خاص عبادت نہیں کیا، تو ہم اور آپ اپنی طرف سے کیسے کسی عبادت کو متعین کر سکتے ہیں، خاص کر سکتے ہیں؟ کسی دن میں یا کسی رات میں یا کسی ہفتے کو یا کسی مہینے کو یا کسی مہینے کی تاریخ کو ہم اور آپ عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتے، متعین نہیں کر سکتے۔ اگر کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم اور آپ بدعت پر عمل کر رہے ہیں، نبی
کے طریقے کے خلاف جائیں گے اور نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارنے والا دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. اللہ رب العالمین کے ہاں وہ ذلیل و خوار ہوگا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آخرت میں ذلت اٹھائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ بدعتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑھ رہے ہوں گے قیامت کے دن حوض کوثر کی طرف اور فرشتے انہیں دھکا مار کر بھگا دیں گے اور اللہ کے نبی کہیں گے کیوں؟ یہی مسلمان ہوں گے، نمازی لوگ ہوں گے. کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے؟ ارے بھائی وضو کرتے تھے، وضو کے آثار چمک رہے ہوں گے، یعنی نمازی اور نیک لوگ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، فرشتے دھکا مار کے بھگائیں گے. اللہ کے نبی کہیں گے آنے دو، میری امت کے لوگ ہیں بھائی، وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، یہ پیشانی کا نشان یہ چمک رہا ہے، ہاتھوں کا نشان، چہرے سب چمک رہے ہیں اعضائے وضو، آنے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے بتائیں گے آپ کو نہیں معلوم. آپ کے انتقال کے بعد انہوں نے دین کے نام پر آپ کی شریعت میں کیا کیا چیزیں ایجاد کر رکھی تھی، آپ کو نہیں معلوم. آپ یقیناً اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت کے مقابلے میں حوض کوثر بہت بڑی نعمت تو ہے، لیکن جنت کے مقابلے میں چھوٹی نعمت. جب اس سے محروم ہو جائیں گے تو کیا یہ جنت میں داخل ہوں گے؟ کیا اللہ رب العالمین ان کو بدعتیوں کو جنت میں داخل کرے گا؟ یقیناً نہیں داخل کرے گا، اور بھوکے پیاسے ایسے ہی اللہ رب العالمین ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا. اس لیے ہم اور آپ ہمیشہ چوکنا رہیں، کسی بھی ایسی محفل کا حصہ نہ بنے جہاں بدعتی بیٹھے ہوں، جہاں بدعات کی فضیلت کے اوپر تقریریں ہو رہی ہوں، جہاں بدعات کو رسم و رواج کو بڑھاوا دیا جا رہا ہو. ہمیشہ ایسی محافل سے دور رہیں اور اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں یاروں کو بھی بتائیں بدعات کی حقیقت کیا ہے، بدعات کا نقصان کیا ہے، اور اگر کوئی بدعات کو ایجاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کیا سلوک کرنے والا ہے اس کو بتائیں. اسی طریقے سے یہ مہینہ اگر دیکھیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کوئی بھی فضیلت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر کوئی انسان پچھلے مہینوں میں جو اس سے پہلے گزر چکا ہے اگر عبادات کرنے کا عادی ہو گیا ہے، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتا ہے تو رکھے، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اگر اس کی عادت ہے راتوں میں اٹھ کر عبادت کرنے کی، جو بھی وہ عبادت کرتا ہو ہر رات میں وہ کرتا ہے یا کسی دن یوں ہی اگر اٹھ گیا تو کرتا ہے، پھر بھی اگر اپنی عادت کے مطابق کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن خاص طور سے اس مہینے کو عبادت کے لیے خاص کر لے کہ رجب کا مہینہ آ گیا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کر لے، اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعہ ہماری عبادتیں بن جائیں تو غلط طریقہ ہے. اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو معصیت سے بچائیں، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے خاص طور سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ حرمت و ادب والا مہینہ ہے. حرمت و ادب والے مہینے میں گناہ کا جو جرم ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑھ جاتا ہے، اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے کہ اللہ رب العالمین جس مہینے کو چاہے وہ حرمت و ادب والا بنا دے، یا جس دن کو چاہے اللہ رب العالمین فضیلت والا بنا دے، یا جس رات کو چاہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. کیوں ایسا اللہ نے کیا؟ اللہ کی مرضی. اللہ نے بہت ساری چیزوں کو کیا ہے، صرف مہینوں کو نہیں. آپ دیکھیے رمضان المبارک کو اللہ رب العالمین نے فضیلت والا بنایا ہے. اسی طریقے سے جب اس کی طاق راتیں آتی ہیں اللہ رب العالمین آخری جب عشرہ چالو ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی راتوں کو مقدس بنا دیا. اللہ رب العالمین شہروں میں سے مکہ مدینہ کو مقدس بنایا. یہ اللہ کی مرضی. دنوں میں سے اللہ رب العالمین یوم عرفہ اور یوم جمعہ کو اللہ رب العالمین فضیلت والا بنایا. تو اللہ رب العالمین کی مرضی. اللہ رب العالمین نے کیوں ایسا کیا؟ اس کے بعد جب اگلا مہینہ آنے والا ہے آپ اس میں بھی دیکھیں گے بہت ساری خرافات، بہت ساری بدعات اور منمانی، اس میں بھی لوگوں کی، مسلمانوں کی منمانی، اس میں عبادات اس میں بھی چالو ہوگی. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جب بھی وہ ایسا کریں گے ہم اس کی مخالفت کریں گے، کیونکہ وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے، وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کے خلاف ہے. اس لیے کبھی بھی ہماری زندگی جب تک رہے گی بدعتیوں کے خلاف ہم بولیں گے، ہم مشرکین کے خلاف بولیں گے، چاہے وہ کلمہ گو مشرک ہوں چاہے غیر کلمہ گو مشرک ہوں، کیونکہ کلمہ گو بھی مشرک ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں. تو مشرک صرف وہی نہیں ہے جو کلمہ نہیں پڑھتے، مشرک وہ بھی ہیں جو کلمہ گو ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا
اور پریشانیوں سے نجات دینے والا مان بیٹھیں، وہ بھی یقیناً اسلام کی نظر میں مشرک ہیں۔ اور جو سلوک اللہ رب العالمین غیر کلمہ گو، جو اسلام قبول نہیں کیے، شرک کرنے والے ہیں، جو سلوک اللہ رب العالمین ان کے ساتھ حشر کے دن کرے گا، وہی سلوک، وہی معاملہ، وہی سزائیں ان کے لیے بھی ہیں جو کلمہ پڑھ کر شرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں باحیات رکھے، شرک جیسے قبیح گناہ سے، کبیرہ گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو مسلمان بھائی شرک بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، رب العالمین انہیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ رب العالمین بدعات اور رسم و رواج اور شرک سے انہیں نکال لے۔ رب العالمین ہم تو سے بھی دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے۔ جو بیمار ہیں انہیں مکمل صحت یابی دے دے، ان کی بیماری کو جڑ سے ختم کر دے۔ جو اس دنیا سے مومنین، موحدین، متقین جا چکے ہیں، رب العالمین ان کی بشری خطاؤں کو معاف فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ رب العالمین جب تک تو ہم سب کو اس دنیا میں باحیات رکھے، رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں توحید پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ اس حال میں کر کہ تو ہم سے راضی ہو اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔